Audio Jungle. مسلمان چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہر نماز دے اندر یہ دعا پڑھی جا رہی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدیّ۔ یہ دعا کس منگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگی۔ آج تو ہزاراں سال پہلے آپ نے دعا منگی کہ مولا مینوں بھی بخش دے، میرے والدین نوں بھی بخش دے۔ معلوم ہویا کہ ماں باپ دی بخشش لی دعا منگنا سنت انبیاء ہے۔ اللہ رب العزت نوں یہ دعا اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے اس دعا نو قرآن دا ایک حصہ بنا دیتا اور اس دعا نو سینہ محمد مصطفیٰ دے اندر محفوظ کر دیتا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی قوم اپنی امت دا بھلا کر دیا حکم فرمایا کہ لوگو جب تک اس دعا نو تسی اپنی نماز دے اندر نہ پڑھو گے تو اڈی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ گوئے کہ نماز دا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تسی ہر نماز دے اندر اپنے والدین لی مغفرت دی دعا کر سکتے کہ ربنا اغفر لی ولوالدیّ، کہ اللہ مینوں بھی بخش دے اور میرے ماں باپ نو بھی بخش دے۔ پھر فرمایا کہ وللمؤمنین، کہ مولا تمام مومنین نو بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن ہر ایک دے گناہ کو معاف فرما دے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت سعد آئے اور کہنے لگے کہ آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے، کہ یہ دسو کہ میں اپنی ماں واسطے کی کر سکنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کوئی کنواں بنا دے۔ آپ نے کنواں بنوا دیتا کہ لوگ اس تو پانی پین لگ پے، وضو کرن لگ پے، جانورانو پانی پین لگ پیا۔ حضور نے فرمایا کہ مولا اس کنویں دے صدقے تیری ماں دے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایک دن حاضر ہوا کہ آقا اس تو بھی زیادہ کوئی صدقہ خیرات؟ فرمایا کہ ہاں، کوئی لنگر تقسیم کر دے۔ عرض کی تھی کہ آقا میرا ایک باغ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں دے نام تو پورا باغ ہی تقسیم فرما دے۔ تو حضرت سعد نے باغ تقسیم کر دیتا اور دوسرے دن بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ سعد سناؤ۔ عرض کی تھی کہ آقا میں راتی اپنی ماں نو دیکھیا کہ جنت دے باغات دے اندر سیر کر رہی سی۔ گویا کہ ماں باپ واسطے کچھ بھی کرو گے تسی، کلام الہی پڑھو گے، درود پاک پڑھو گے، لنگر تقسیم کرو گے، یقیناً انہاں چیزاں دا ثواب انہاں دی خدمت دے اندر پہنچتا۔ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگیا کہ آقا میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر دے اندر غربت آ گئی، تو حضور کوئی مہربانی فرماؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ واسطے دعا کرنا چھڑ دیتا ہے۔ عرض کی تھی کہ آقا واقعی میں اپنے باپ اور ماں دی سلامتی دی دعا کردہ سی، میں وہ چھڑ دیتے۔ حضور نے فرمایا کیوں چھڑے؟ عرض کی تھی کہ آقا دنیا بھی چلے گئے نے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جمعہ نو یا جمعرات نو تو اپنے ماں اور باپ دی قبر تے کھڑا ہو کے جو بھی منگے گا عرش والا وہی عطا فرما دے گا۔ ذرا مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جدو بھی کوئی دعا قبول کرانی ہوئے، ماں اور باپ دی قبر تے چلا جا اور اتنے جا کے جو بھی دعا منگے گا عرش والا تیری دعا قبول فرما دے گا۔ گویا کہ ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا منگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اپنے والدین دی قبرہ تے جائے کرو، والدین دی قبرہ دا دیدار کریا کرو، والدین دی قبرہ دے قریب بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھو،
نبی پاک تے درود پڑھو، استغفار پڑھو، کچھ بھی پڑھو گے یقیناً انشاءاللہ تہاڈا پڑھیا جیڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہو جاوے گا۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت دے اندر ایک دن ایک صحابی آیا اور کہنے لگے کہ حضور دسو ماں باپ دی شان کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سنو لوگو کہ حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس صحابی نے سوال کر دیتا آقا جے میں 2 باری کراں؟ حضور نے فرمایا کہ میرا مولا 2 ہی حجہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس صحابی نے عرض کی تھی کہ آقا جے میں 3 باری کراں؟ حضور نے فرمایا کہ پھر میرا رب 3 حجہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ القصہ پھر اس صحابی نے کیا آقا جے میں 100 مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ نو محبت دی نگاہ نہ دیکھاں، میرے حضور نے فرمایا کہ رب پھر 100 حجاں دا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کتنیاں مہربانیاں کر چھڑیاں نے اودے رسول نے ساڈے لئی کہ ماں باپ دا دیدار کریا کرو، ماں باپ دا ادب کریا کرو۔ حضور نبی معظم علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک صحابی آیا، کہنے لگیا کہ آقا میں ایک منت منی سی کہ حضور تو انو فتح دے وے گا تو میں کعبے دی چوکٹ جا کے چوماں گا۔ حضور نے تو انو فتح دے چھڑی لیکن میں مدینہ پاک دے اندر کعبہ مکے دے اندر ہے، میں اتنی دور کیویں جاواں، میرے کل وسائل نہیں، پیسہ نہیں، رقم نہیں، وقت بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی دی گل سنی، فرمایا کہ اچھا، عرض کی تھی کہ حضور میں منت منی اور میں اپنی منت پوری کرنا چاہنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ تیری ماں ہے گھر دے اندر؟ حضور ہے۔ فرمایا کہ پھر ایسا کر اپنی ماں دے قدمہ دے بوسے لے، اپنی ماں دے قدمہ دے بوسے لے لے، تیری کعبے والی منت جیڑی رب پوری فرما دے گا۔ وہ ہے کہ ماں دے قدم کتنی برکت والے قدم نے، اور ایمی میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ لوگوں جنت بھی اور جہنم بھی تواڈے گھر دے اندر ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ دے قدم چومو گے یقیناً جنتی جنتی ہو، اور اگر تسی بے ادبی گستاخی کرو گے، نافرمانی کرو گے، جتنی مرضی عبادت کر لو، ریاضت کر لو، حشر والے دن مولا تواڈے تے راضی نہیں ہو سکتا۔ مولا اودے تے راضی ہوے گا جدے تے ماں راضی ہوے یا باپ راضی ہوے۔ اور حضور دا فرمان سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ دی رضا خدا دی رضا ہے، باپ دی رضا خدا دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی ہے۔ اور ایک موقع تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنی ماں دی سلامتی دی دعا منگیا کرو، جس گھر دے اندر ماں موجود ہوئے نے آسمان والے رحمت والے فرشتے رب نوں کہندے نے کہ مولا سانو اجازت دے دے فلاں گھر دے اندر ماں موجود ہے، اسی اس گھر دے بوہے اگے کھڑے ہو کے او دی ماں دی سلامتی دی دعا کرنا چاہنے ہیں۔ ماں بڑی دولت ہے، اور میاں محمد کھڑی شریف دے تاجدار نے بھی نہیں فرما دیتا، آپ فرما دینے ماں مرے تے او پے کے مک دے، او ماں مرے تے پے کے مک دے، تے پیو مرے کنڈ خالی، تے سجنا بازی اے محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی، ماں مرے تے او پے کے مک دے، او پیو مرے کنڈ خالی، او سجنا بازی اے محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی، او سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، تے ماں ہوندی تے
جدو ماما فوت ہو جان تیواں کار آن تیاں نو کار ویلا ویلا نظر آئے گا کہ کار دے اندر سینے نال لانگن والی ماں موجود نہیں. اور واقعی میاں محمد بخش علیہ رحمت نے ایک کمال کر چھڑیا. فرماتے نے سکھیاں نالی میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گیا میریاں ونگا تے ماں ہوندی تے ہوری چڑھا دے اج پیو کولو کی ونگا اور ساری عمر میں کے گزاری تے آخر سورے جانا اور لکھائے بھی میری ماں پئی کجے تے سس کجے تا جانا اور بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ نے سر دے اور تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. حضور دی بارگاہ دے اندر آقا ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن. دروازے تے ایک مائی سوٹی دے سارے نال کھڑی ہے اور چہرے تے نقاب ہے. اندر جان والے صحابی نو کیا کہو صحابیے جا کے مصطفیٰ نو کہہ دے کہ تیری ماں بوئے تے کھڑی ہے. حضور جلدی دوڑے آپ دروازے تے تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ آپ دی والدہ موجدہ حضرت علیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ضعیف ہے, چہرے تے نقاب سوٹی دے سارے نال کھڑی ہے. حضور نے جا کے اپنی ماں دی پیشانی چومی, ہاتھ چومے, اپنی ماں نو سینے نہ لایا. حضور ماں نو اندر لے آئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابہ, فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ, حضرت عثمان غنی جیسی عظیم ہستیاں موجود نے. آقا جدو اپنی ماں دے نہ ٹرے سن, اگے ہو کے نہیں ٹرے بلکہ ماں اگے سی حضور نال نہ ٹرے سن. جدو حضور منبر دے کول پہنچے آپ نے اپنے موڑیاں تو کالی کملی اتاری اور مائی دے قدمہ دے نیچے بچھا دیتی. صحابہ حیران ہو گئے, ایک کون ضعیف مائی ہے, حالت دی خستہ ہے, کپڑے دے پرانے نے, بوسیدہ نے, جتیاں دی پرانیاں نے, چہرے تے نقابے, پر اللہ دی خدائی دا بادشاہ انی عزت دے رہے, نبیاں دا سردار اینا احترام کر رہے, اللہ دی خدائی دا شہنشاہ اینا ادب نہ لوگنا ٹر رہے ہیں. حضور جدو بین لگے نے, مائی کالی کملی تے بیٹھ گئی. حضور علیہ السلام ماں دے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی ماں دا دیدار کر رہے سن. صحابہ کرام بڑی حیرت نال دیکھ رہے سن. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق و فاروق اعظم, تو انہوں پتہ ہے کہ میرے رب نے کیا ہے کہ جیڑا بندہ ماں تے باپ نو ایک واری محبت دی نگاہ نال ویکھے گا, رب انہوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا. تو میں تے حج کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نالو مائی گلہ کر دی رہی. آقا علیہ السلام مائی نال گلہ کر دے رہے تے مائی دیاں گلہ سن دے بھی رہے. مائی نے کیا حضور میری زندگی دی بڑی خواہش کہ میں اپنے شہزادے نو اپنی زندگی دے اندر ایک باری جا کے ویکھاں کہ اللہ دی خدائی دا بادشاہ ہے, نبیاں دا سردار ہے, رسولاں دا امام ہے. تے میرے دل میں حسرت سی کہ میں اپنے پتر دی شان ویکھاں. جی میں تو آڈے وچوں کسے دا کوئی پتر افسر بن جائے, کوئی ایس پی بن جائے, ڈی ایس پی بن جائے, آئی جی بن جائے, کوئی ایم پی اے بن جائے, ایم این اے بن جائے, کوئی بھی بن جائے, منسٹر بن جائے, اس باپ دی خواہش ہوندی ہے نا کہ میں اپنے پتر دی جا کے شان ویکھاں. تو مائی کہنے لگی کہ حضور میرے دل وچ ایک تڑپ اٹھی کہ میں مدینہ شریف جاواں تے نبیاں دے سردار دا دیدار کراں. حضور علیہ السلام اپنی ماں نہ دکھ سکھ کر دے رہے.
سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی نے حکم فرمایا کہ جاؤ 40 بکریاں لے کے آؤ، میری ماں دی خدمت کرو۔ 40 بکریاں حضور نے پیش کیتیاں اپنی ماں نوں، فرمایا کہ ایک اٹھ بھی کجاوا بھر کے لیاؤ، راشن دا مال دا، میں اپنی ماں دی سیوا کرنا چاہنا۔ اٹھ بھی پیش کر دیتا۔ آقا علیہ السلام کو جدوں مائی نے اجازت چاہی، حضور علیہ السلام نال نہ ٹرے، آقا علیہ السلام بار چھڑن تک گئے اور مائی نے کہا کہ حضور بیٹا اجازت دے دو۔ حضور نے اجازت چاہی، واپس آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا یہ کون سی ماں انی خستہ حالت لیکن ادب تسی او دا اینا کیتا جدی مثال دنیا وچ نہیں ملدی، کون سی؟ حضور نے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں، میری ماں حلیمہ سعدیہ ہوئے، اور فرمایا کہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی جنہیں مصطفیٰ نو بچپن دے اندر کھڑایا سی۔ اے شان تے اس ماں دی ہے جڑی مصطفیٰ نو کھڑاندی رہی ہے۔ کاش کہ آج میری ماں سیدہ آمنہ آپ آ جاندی، میں رب دا عرش اپنی ماں دے قدمہ دے نیچے بھی سا دیتا۔ حضور نے دسیا کہ ماں دا انجا ادب کریا کرو اور بہنہ دا بھی ادب کریا کرو۔ یاد رکھنا کدی بھی زندگی بھی اتنی سوچنا کہ ماں فوت ہو گئی، بہنہ نے بھوکے تے آنا ہے، ادب کریا کرو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایک موقع تے ایک جنگ ہوئی، اس جنگ دے اندر حضور دی رضائی بہن حضرت شیمہ دی تھی، حضرت حلیمہ دی تھی شیمہ، قیدی بن کے جدو در مصطفیٰ تے آئیاں نے، حضور علیہ السلام نو کہن لگیاں، ایک صحابی نو کیا کہ جا کے محمد عربی نو دس دے کہ آج قیدی بن کے تیری بہن تیرے بوبے تے آئیے۔ حضور نو جدو پتہ چلے آنے، آقا بار تشریف لائے، آپ نے اپنی بہن نو سینے نال لگایا اور سینے نال لگان تو بعد حضور علیہ السلام نے ادب نال اندر بٹھایا اور آپ نے حکم فرمایا کہ کتنے قیدی لے؟ حضور 6000 قیدی ہے اور 6000 قیدیاں دے ہاتھ اور پیران دے اندر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہ سارے انواج آزاد کر دو۔ حضور دشمن نے توڑے بھی توڑے دین دے بھی دشمن نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں انہ دی دشمنی والویکھاں یا اپنی پہن دی شان والویکھاں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ دی شہدادی حضرت شیمہ کہنے لگیاں، اے محمد میں نو قسم اس رب ذوالجلال دی جنہیں قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ حضور بچپن دے اندر جدو میں تو انو لے کے باہر نکل دی سی نا توپ دے اندر تے آسمان دے بدد آ کے تو آڈے دے اتے سایہ کر دیں دے سن، اور میں جدو پہاڑا بھی لے کے جاندی سی تے حضور پہاڑ بھی تو آڈے تے سلام بھی پڑھ دے سن اور درود بھی پڑھ دے سن۔ اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ جدو میں مصطفیٰ نو لے کے لنگ دی سی نے بازاراں وچوں پہاڑاں وچوں غاراں وچوں جانوراں دے کرو ہر پاسوں یہی آواز آندی سی، سب سے اولا ہوں اللہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہوں اللہ ہمارا نبی۔ اور حدیث پاک سنو، آقا نے فرمایا کہ جدے کار دے اندر 2 تیاں ہوں، وہ بندہ انہاں تیاں دی پرورش کرے، پڑھاوے، جوان کرے، شادی کرے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن مصطفیٰ انہوں جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اور تیاں دا بھی ادب کریا کرو، بوے تے جدو تیاں انہاں دا خیال کریا کرو۔ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک ہے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر جدو سیدہ فاطمہ الزہرا نے آنا تو آپ کھڑے ہو کے اپنی تھی دا استقبال کر دے سن، اور حضور علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے سر مبارک دا بوسہ لین دے سن، اور صحابہ کرام نے ایک دن ارشاد فرمان لگے کہ لوگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر مبارک وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس قدر اپنی بیٹیاں دا بھی احترام کر دے سن، اور رشتیاں وچوں ایک بھائیاں دا بھی بڑا عظیم رشتہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ میں سنانا چاہنا۔
کہ اسی اپنے پراواں نال اپنے رشتے خراب کر دینے ہیں. کوشش یہ کریا کرو کہ زندگی دی اندر اپنے پراواں نال اپنے رشتے خراب نہ کریا کرو. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی دے بازار وچوں لنگ رہے سن تو آپ نے دیکھا کہ دو سکے پائی ایک مرلہ زمین تے جھگڑا کر رہے سن. وڈا کہنے لگ گیا کہ میری ہے، چھوٹے نے کیا کہ میری ہے. خواجہ صاحب دا جدو گزر ہویا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیوں لڑ رہے ہو؟ عرض کی تھی حضور ہے آندہ میری ہے، میں آنا میری ہے. سرکار نے فرمایا کہ میں توڑا فیصلہ کر دیں. حضور کر دوں. آپ نے فرمایا تو انہوں دونوں نے منظور ہے. حضور منظور ہے. آپ نے زمین دے ہوتے سوٹا ماریا. فرمان لگے کہ توڑا فیصلہ میرا سوٹا کرے گا. جدو سرکار نے زمین تے سوٹا ماریا نے تے زمین بول پئی. کہنے لگے حضور انہاں نو آکو، وڈے نو بھی آکو تے چھوٹے نو بھی آکو. نہ میں وڈے دیاں نہ میں چھوٹے دیاں بلکہ دومی میرے نے. ایک ہی دن دونوں نے میرے اندر آنا ہے. اور آقا علیہ السلام نے بچپن دے اندر ہی اپنے بھائی دا حق کس طرح دیتا. حضور علیہ السلام جدو حضرت علیمہ سعدیہ نو لے کے گئے، حضرت علیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام نو جدو کار لے کے گئیاں، ایک دن دل وچ خیال آیا کہ میں حضور نو دونوں پاسوں دودھ پلا دیاں. حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے کہ میں دائیں طرفوں مصطفیٰ نو دودھ پلایا اور کوشش کی تھی کہ میں بائیں طرفوں بھی حضور نو دودھ پلا دیاں. لیکن آقا علیہ السلام دا جدو روح میں پھیریا نے دوسری طرف دودھ پلان واسطے حضور نے اکھاں بھی بند کر لیاں، لب بھی بند کر لے اور حضور نے اشارے نال دے چھڑیا، اشارے نال سمجھا دیتا کہ اے میری ماں، میں دنیا دے اندر اپنے پراواں دا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ حق دین واسطے آیا. ہمیشہ کوشش کریا کرو کہ زندگی بڑی مختصر ہے. اور میاں صاحب فرما دیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پھانڈا بھرنا اور شام پہی اور بن شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا اور ہجر تیرا دے پانی منگے تے کھونے نہ دے گینا اور جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد قرآن چھیڑا اور سپنے وچی مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں اور ڈر دی میری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں تے لیاں یاری حوالے رب دے تے میلے چاری دنا دے تے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.